السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پلیز. میرا نام سلطانہ ہے. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر کے بازو کسی کا انتقال ہو گیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی بار وہ لوگ میرے پاس قرآن شریف پارہ بھیج رہے تھے اور مسلسل یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں پڑھوں. تو میں تو مناسب نہیں سمجھی اور ان کو اس بات سے منع کی، دیکھیے میں حالت حیض میں ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتی، معافی چاہتی ہوں. تو میں اس پہ وضاحت چاہ رہی ہوں باجی کہ میں صحیح کری یا غلط. جی ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا ہے، جزاک اللہ خیرن. وہی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کسی ہمارے مسلمان کا انتقال جو ہوا تو وہ گھر والے آپ کے گھر پر آ کر انہوں نے کہا کہ قرآن کا ایک پارہ ہوتا ہے قرآن کا، وہ دے کر کہا کہ آپ بھی تلاوت کیجئے تاکہ جو مر چکے ہیں ان کو اس کا اجر ملے. تو آپ نے کہا کہ حیض کی حالت میں وہ نہیں پڑھ سکتی. تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے صحیح کیا؟ جی یہی آپ کا سوال ہے. بہن دیکھیے، اسلام میں جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں جو کیا جا رہا ہے، جہاں پر قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی، سب سے پہلے میں آپ کو بہن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مسلمان کا تو کیا کرنا چاہیے وہ بتا دیتی ہوں، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آئے گا کہ کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم صحابی ہے اسلام میں ماشاء اللہ. انہی کی بیوی کا نام ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو سلامہ کے انتقال کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو ہماری ام المومنین بن گئی. جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دوسرے کمرے میں جب زور زور سے عورتوں کے دہاڑ مار کے رونے کی آوازیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دہاڑے مار کر رونا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ہم نہ صرف دہاڑے مار کر روتے ہیں بلکہ کفریہ جملے بھی ادا کرتے ہیں، کس کے حال پر چھوڑ کے گئے، کیسا ہوگا پتہ نہیں، ایسی جیسے کہ ہر کسی کی کیفیت بدل جاتی ہے، نہیں رونے والا بھی رو دے گا. یہ تمام عمل ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تم اس کے لیے دعائیں کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیجئے، اس شخص کی خبر کو نور سے بھر دیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماشاءاللہ. یہ ہی ہم کو کسی کے مرنے کے بعد کرنا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم قرآن لے کر جو بیٹھتے ہیں ایک اچھی نیت سے کہ اس کے ذریعے ثواب مل جائے گا، لیکن ہماری نیت خالص اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن سے علم نہیں لے رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ یاسین کی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے. کا مطلب مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو مر گیا اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ مر گیا، اس کو صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو بھیجایا ہے تو آپ کے لیے بڑا پیارا موقع یہ تھا، یا آپ ماشاءاللہ ابھی بھی کر سکتی ہیں، ان کو ہم جا کر ایک اچھے انداز سے حکمت سے بتائیں گے کہ یہ عمل اسلام میں نہیں ہے. یہ عمل قرآن پڑھنے کا جا کے ان کو ثواب ملے گا، ایسا عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سب سے بڑی مثال ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی ام المومنین نے، کسی صحابیہ نے نہیں کیا، لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عام ہے. تو ایسی حالات میں جب ہم کو صحیح بات معلوم ہے بہن، تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے عام کرے. حیض کی حالت میں آپ ہیں یا نہیں ہے، دونوں میں دعائیں تو کام آ جائیں گی ماشاءاللہ. دعائیں آپ خوب گڑ گڑا کر کریے. اصل جو شخص مرتا ہے اس کے لیے یہی سب سے بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں.